بات کی اما اے رحمت للعالمین۔ جی ویلکم بیک، ہم واپس آ گئے ہیں۔ جی مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب ہمیں بہت آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان کے دل میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو پیوست کیا ہے، لیکن یہ مسلمان پھر حضور کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو حضور نے فرمایا ہے کہ جھوٹ ہلاکت ہے، سچ نجات ہے، تو یہ جھوٹ پھر کس طرح بولی جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی مولانا کہ یہ نبی کی تعلیمات کیسے زندگی میں آئیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کی چپ لگائی ہوئی ہے، اور وہ چھوٹے سے لے کر بڑے سب کے اندر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں کمر کے درد کی وجہ سے 2 مہینے گھر پہ رہا، چھٹیاں تھیں تو سارے عزیزوں کے بچے اکٹھے تھے، میں سب کو جمع کر لیتا، اور کچھ دن میں نے تعلیم کی تو میں نے دیکھا وہ تو بہت سخت بور ہو رہے تھے، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنے نبی کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ اتنے چوکنے ہو گئے کہ میں حیران ہو گیا کہ جب تعلیم شروع کی ہوئی تھی تو ان کو بلانا پڑتا تھا، نہیں آتے تھے، اور جب میں نے اپنے نبی کی زندگی سنانی شروع کی تو وہ پہلے سے آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ اگر میں کبھی ڈیرے پر ہوتا مہمانوں کے پاس تو 2 بچے بھاگے بھاگے وہاں آتے تھے کہ چلیں ہمیں کہانی سنائیں، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹہ میں ان کو مسلسل سناتا تھا، تو 1 گھنٹے کے بعد جب میں کہتا باقی کل، تو سارے بچے شور مچاتے، نہیں ابھی اور سنائیں، ابھی اور سنائیں۔ 2 مہینے روزانہ 1 گھنٹہ میں ان کو اپنے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک، مکی زندگی، مدنی زندگی ساری سنائی، اور کہیں ان پر بوریت کا نشان نہیں تھا۔ اور جب میں نے آخری دن اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہوئے، تو طاہر میاں کا بڑا بیٹا تھا کچھ 4 سال کا، تو وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ وہ اتنا رویا، سب کو اس نے رلا دیا۔ یہ فطرت اسلام ہے، اور جو ہر مسلمان کے اندر ہے، چلنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اور چلنے میں قربانی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، تو ماحول جھوٹ کا ہے، جھوٹ بولنے والے نفع کما رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے پیسے بنا رہے ہیں، سچ بولنے والے کے اگلے بھی جا رہے ہیں، تو یہاں پھر ایک درجہ اوپر ایمان کا چاہیے، جس سے آدمی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑ سکے، اور وہ کہے کہ نہیں، میں نے اپنے نبی کی زندگی کو بچانا ہے، چیزوں کو نہیں۔ یزید کا جب انتقال ہوا تو کوئی 1 کروڑ مربع میل میں اس کی حکومت تھی، 1 کروڑ مربع میل، اور وہ 41 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کا حکمران بنا۔ 22 سال پاگل پن کی عمر ہوتی ہے۔ 40 دن حکومت کرنے کے بعد سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا کان ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اور اس نے حکومت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ پڑی ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہتے ہو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 1 کروڑ مربع میل کی حکومت، اور کوئی دشمن باقی نہیں، سب زیر ہو چکے ہیں، اور عمر 22 سال ہے، اور کوئی اور دعوے دار نہیں ہے
ایمان یہاں تک آدمی کو پہنچاتا ہے کہ اس نے وہ پوری سلطنت ٹھکرا دی اور وہ آگے مروان کی اولاد میں چلی گئی. یہ ایمان ہے، جب سیکھا جاتا ہے تو پھر یہاں تک انسان چلا جاتا ہے. ہمارے بھائی یوسف بھائی جو ہیں، یوسف بھائی نے تو اب دونوں زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں نا. جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے دونوں زندگیاں دیکھی ہیں، میں نے اداکاری سے والی زندگی بھی دیکھی ہے، پھر دین والی دیکھی ہے، اس لیے میں اس کو آسانی سے اس کا موازنہ کر سکتا ہوں. اب یوسف بھائی نے وہ دوسری زندگی دیکھی ہے، غیر اسلامی زندگی دیکھی ہے، اور اسلام والی بھی دیکھی ہے. تو اس میں چونکہ اللہ نے اس کی شکل ہی ماشاءاللہ یوسف بھائی کی ایسی ہے کہ اللہ دیکھو کیسا نور ہے اس کے چہرے پہ، ماشاءاللہ اللہ اس کو اور جزا دے. تو یوسف بھائی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ نے دونوں زندگیوں میں پھر کیا اس میں فرق محسوس کیا، تو کہ ہمارے سننے والوں کو بھی یہ ہو کہ اس زندگی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جاتا تو اس ٹائم بھی تھا میں چرچ، سنڈے کو جاتا تھا، باقی 6 دن جیسے میں بتایا نا کہ مسلمان لوگوں میں رہتا تھا، وہ بھی جمعے والے دن جاتے تھے. جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی کبھی کبھار جمعے کی نماز پڑھتا تھا. تو رجحان تو یہی ہے. تو لیکن جب سعید بھائی کی زندگی میں نے دیکھی، کیونکہ میں شروع سے ان کو جانتا ہوں، اس طرح پہلے نہیں تھے. یہ 3 دن تبلیغ میں لگائے، اللہ نے ان کی زندگی بدلی. جب پہلے ہمارے سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ، حالانکہ میں تقریباً روزانہ گھر پہ ہوتا تھا، کیونکہ جاوید سے دوستی تھی میری، روزانہ ملاقات بھی ہوتی تھی، لیکن بات نہیں ہوتی تھی. لیکن جب وہ چینج ہو کر آئے ہیں، اور سعید انور وہی ہیں، مسلمان پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں، لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی. وہ نبی کی زندگی جب لے کے آئے ہیں، ایک تو حلیہ چینج ہوا، پھر ان کی جو گفتگو وہ چینج ہوئی، پھر جو اخلاقاً میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اچھے ہوں گے لیکن اب اور اچھے تھے. جس طرح انہوں نے میرے سے بات کی، جس طرح مجھے انہوں نے سمجھایا سارا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، اور واقعی یہ بات صحیح ہے. یہ میں اس ٹائم نہیں سمجھا تھا، لیکن جب میں اب پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ جاؤں، تو مسلمانوں سے واقعی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں. مسلمان جب تک نبی کی زندگی نہیں اپنائیں گے، نہ انہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا. جیسے سعید بھائی کو بھی فائدہ نبی کی زندگی اپنانے کی وجہ، نبی والا کام اپنانے کی وجہ سے فائدہ ہوا نا. ورنہ سعید بھائی تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے، نہ انہیں فائدہ ہو رہا تھا نہ مجھے تو پیور اللہ نے کلمہ ان کی وجہ سے دیا. لیکن جسم ان کا تھا طریقے محمد رسول اللہ، یہ سب محمد رسول اللہ کی وجہ سے. آج آپ میں ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے، وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت 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 ہستی ہے، اس کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو دل کہاں کرتا ہے اٹھنے کو. لیکن مجبوراً ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس. تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین. جی ویلکم بیک مولانا صاحب. تو یہ بھائی مشتاق صاحب بھی تو کہ تشریف فرمائے، بڑے غور سے آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم وہ نا جیسے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں. ہم خود